بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر طلحہ کو میرے پاس لے آیا اور اس نے یہ کہا کہ اگر تم گاؤں جا رہے ہو تو طلحہ کو ساتھ لیتے جاؤ۔ وزیر اعظم نے ابا جان کی تشفی کے لیے اسے ایک ذاتی خط دیا ہے۔ عمیر بذات خود اس کے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن غرناطہ کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس نے چھٹی لینا مناسب نہ سمجھا۔ عاتکہ نے کچھ سوچ کر پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ اس کا نام طلحہ ہی ہے؟ ہاں، میں نے اس کا یہی نام سنا ہے، لیکن تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ عاتکہ نے جواب دیا، ماضی کے واقعات نے مجھے ہر انسان پر شک کرنا سکھا دیا ہے۔ میں نے تم سے عتبہ کا ذکر کیا تھا، اس کے یہی خد و خال تھے۔ وہ میرے تیر سے زخمی ہوا تھا، بالکل اسی جگہ سے اس شخص کا کان بھی پھٹا ہوا ہے، لیکن اس کے سر اور داڑھی کے بال سرخ تھے، یہ داڑھی کے بغیر ہے، اور اس کے سر کے بال مجھے نظر نہیں آئے، لیکن اگر مونچھیں اور بھویں سیاہ ہونے کی بجائے سرخی مائل ہوتی تو میں یہی سمجھتی کہ اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے۔ سعید نے کہا، عاتکہ، تم نے جو حادثہ بے چشم خود دیکھا ہے وہ انتہائی مضبوط دل انسان کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا، لیکن اس آدمی کے متعلق تمہیں وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے باپ کا قاتل تمہارے گھر میں قدم رکھنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر تم خود ہی یہ کہہ رہی ہو کہ اس کی بھویں اور مونچھیں سرخ تھیں۔ میرے خیال میں اس کے زخم کے نشان سے تم کو وہم ہوا ہے، لیکن ایسے اتفاقات ناممکن نہیں۔ کئی آدمیوں کے زخموں کے نشانات ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ عاتکہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، سعید، میں سچ مچ وہی ہو گئی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس نے کسی مصنوعی طریقے سے اپنے بالوں کو رنگ لیا ہے اور ان کا رنگ تبدیل کر لیا ہے۔ چلو اندر چلو، چچی جان بہت پریشان ہے۔ سعید عاتکہ کے ساتھ چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سلمیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ سعید نے اسے غرناطہ کے حالات سنائے اور عبید اور امین کے متعلق تسلی دینے کے بعد کچھ دیر ہاشم کا انتظار کیا اور بالآخر اٹھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ رات کے وقت رک جائیں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میں کل الصبح ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ عاتکہ، اگر تمہیں مہمان کے متعلق اب بھی کوئی الجھن محسوس ہوتی ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ نہیں، مجھے اس کے متعلق کیا الجھن ہو سکتی ہے؟ اسے رہنے دیں، اگر چچا جان آ گئے تو وہ برا مانیں گے۔ سلمیٰ نے عشاء کی نماز تک ہاشم کا انتظار کیا اور پھر ایک خادمہ سے کہا، اب شاید وہ نہ آئے، اس لیے تم مہمان کے لیے کھانا بھیج دو۔ کچھ دیر بعد وہ عاتکہ سے باتیں کر رہی تھی کہ خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، آقا آ گئے ہیں اور سیدھے مہمان خانے میں چلے گئے ہیں۔ کھانے کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مہمان سے ملاقات کے بعد کھانا کھائیں گے۔ عاتکہ نے اچانک اٹھ کر کہا، چچی جان میں جاتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنی جلدی؟ چچی جان میری طبیعت ٹھیک نہیں، شاید نماز پڑھتے ہی سو جاؤں۔ خالدہ ساتھ والے کمرے سے باہر آتی ہوئی نظر آئی اور اس نے کہا، آپا، آپ نے کہانی سنانے کا وعدہ کیا تھا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نہیں، اس نے پریشان ہو کر کہا، تم اپنے بستر پر لیٹی رہو،
میں نماز سے فارغ ہو کر تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ خالدہ بسورتے ہوئے کہا، آپ تو نماز کے بعد سو جائیں گی۔ عاتکہ اضطراب کی حالت میں اس کا بازو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی اور جلدی سے بستر پر لٹانے اور اوپر لحاف ڈالنے کے بعد ذرا غصے سے کہا، باتونی لڑکی، اب آرام سے لیٹ رہو ورنہ آئندہ کبھی کہانی نہیں سناؤں گی۔ خالدہ اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی۔ عاتکہ کمرے سے باہر نکل کر زینے کی طرف بڑھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھنے کی بجائے اس روشن دان سے کان لگائے اپنے چچا اور مہمان کی گفتگو سن رہی تھی، جو نوکروں کی کوٹھریوں کی چھت سے چند بالشت اونچا تھا۔ ہاشم کہہ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ چکا اور مجھے خبر نہ ہو؟ ابو القاسم کو ایسی افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان نے کہا، جناب، حامد بن زارہ کے متعلق پہلی اطلاع یہ تھی کہ وہ مالٹا کے قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ ابو القاسم کو یہ معلوم تھا کہ وہ قید ہو چکا ہے؟ نہیں، فرڈینینڈ نے یہ خبر پوشیدہ رکھی تھی اور اسے واپس لانے کے لیے ایک جنگی جہاز روانہ کر دیا تھا، اس خیال سے کہ مالٹا میں اس کے سفیر نے کسی دوسرے آدمی کو حامد بن زارہ نہ سمجھ لیا ہو۔ اس جہاز پر اس کی شناخت کے لیے 2 جاسوس بھی بھیج دیے تھے۔ یہ جہاز کئی دنوں سے لاپتہ تھا اور اب مالٹا سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ جس قیدی کو اس پر لایا جا رہا تھا وہ حامد بن زارہ ہی تھا۔ ان دنوں بحیرہ روم کے مغربی حصے میں ترکوں اور ان کے بربر حلیفوں کے جہاز گشت کر رہے تھے اور یہ بات بعید از قیاس نہ تھی کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ فرڈینینڈ کا خیال تھا کہ اگر اہل بربر یا ترکوں کی مداخلت کے باعث حامد بن زارہ آزاد ہو چکا ہے تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ متارکہ جنگ کی مدت ختم ہونے سے پہلے غرناطہ میں پہنچ جائے۔ اب آخری اطلاع یہ کہ کسی بیرونی حملہ آور کے 3 جہاز رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ساحل کے قریب پہنچ گئے اور کستلا کے 2 جہاز غرق کرنے کے بعد اچانک روپوش ہو گئے۔ تباہ ہونے والے جہازوں کے جو ملاح بچ گئے تھے ان کی زبانی یہ خبر ملی ہے کہ ایک جہاز جس کی گولہ باری زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی ساحل کے بہت قریب تھا۔ ہاشم نے سوال کیا، آپ کا مطلب ہے کہ یہ نامعلوم جہاز حامد بن زارہ کو ساحل پر اتارنے کے لیے آئے تھے؟ فرڈینینڈ کو یہی تشویش ہے کہ حملہ آور کسی اہم ضرورت کے بغیر اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ بل آ کر ہاشم نے کہا، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا، لیکن اگر حامد بن زارہ کو واقعی ساحل پر اتارا جا چکا ہے تو اسے یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ مہمان نے کہا، ممکن ہے وہ موجودہ حالات میں غرناطہ یا اپنے گاؤں کا رخ کرنے کی بجائے کسی جگہ چھپ کر مناسب وقت کا انتظار کرے۔ بہرحال یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اسے ایسے حالات پیدا کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ فرڈینینڈ کو جنگ بندی کا معاہدہ توڑنے کا موقع مل جائے۔ ہاشم نے کہا، اگر وہ باہر سے کوئی امید افزا پیغام لے کر آیا ہے تو وہ یہاں آئے گا اور پھر سیدھا غرناطہ کا رخ کرے گا۔ اگر وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہتا ہے تو ابو القاسم کو اس کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ابو القاسم اس لیے پریشان ہے کہ ان پر
ان 400 آدمیوں کی جانیں بچانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو یرغمال کے طور پر دشمن کے سپرد کیے جا چکے ہیں، اور آپ کے 2 فرزند ان میں شامل ہیں۔ ابو القاسم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے متعلق نہیں تو کم از کم اپنے بیٹوں کے متعلق اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے۔ کیا ابو القاسم یہ بھی خیال کرتا ہے کہ میں حامد بن زارہ کو اپنا گھر جلانے کے لیے آگ مہیا کروں گا؟ نہیں، انہیں صرف اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر آپ اسے راہ راست پر لانے کی کوشش نہ کی اور اس نے کوئی ہنگامہ برپا کر دیا تو نصرانی سب سے پہلے اس علاقے میں بربریت کا مظاہرہ کریں گے، اور اہل غرناطہ کو آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوگی۔ پھر فرڈینینڈ کی قید میں آپ کے بیٹوں کا جو حشر ہوگا وہ آپ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ کمرے میں پھر ایک بار خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہاشم نے کہا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کس طرح اسے راہ راست پر لا سکتا ہوں؟ اگر وہ قبائل کو بغاوت پر اکسانے میں کامیاب ہو گیا تو اس علاقے کا کوئی آدمی کھلے بندوں اس کی مخالفت میں آواز بلند کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم یہی کہتے تھے کہ اسے لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ آپ اسے فوراً تلاش کریں اور اسے سمجھائیں، اور پھر اگر آپ اس سے کوئی خطرہ محسوس کریں تو ایسی تجاویز سوچی جا سکتی ہیں کہ چند ہفتے یا چند مہینے اس کا منہ بند رکھا جا سکے۔ آپ کا خیال اسے گرفتار کر لیا جائے؟ ہاں، اگر اس کو راہ راست پر لانے کی کوئی اور صورت نہ ہو تو آپ اس کو اس اقدام سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اسے کسی ایسی جگہ رکھا جا سکتا ہے جہاں سے اس کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ اگر وہ غرناطہ پہنچ جائے تو ہم مناسب قدم اٹھا سکیں گے اور ہمیں آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس نے باہر رہ کر بغاوت پھیلانے کی کوشش کی تو یہ ناخوشگوار فریضہ آپ کو سر انجام دینا پڑے گا۔ ہمیں معلوم تھا کہ سعید اس کا بیٹا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کم سن نواسہ بھی یہی رہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حامد بن زارہ کو کس قدر عزیز ہیں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر حامد بن زارہ بغاوت کا جھنڈا بلند کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو اپنے 10 بیٹوں اور 20 نواسوں کی جان خطرے میں دیکھ کر بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہی وجہ تھی کہ سعید کو غرناطہ میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس کے باعث عوام مشتعل ہو جائے۔ پھر وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان بااثر لوگوں سے رابطہ قائم کریں اور انہیں ہر قیمت پر حامد سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ بعض سرداروں کو فرڈینینڈ کے انتقام سے خوف زدہ کیا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں جنہیں انعامات کا لالچ دے کر قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ ابو القاسم اس بات کا ذمہ لیتے ہیں کہ آپ ان سے جو وعدہ کریں گے وہ پورے کیے جائیں گے۔ مزید تسلی کے لیے وہ انہیں ایسی تحریریں بھجوا دیں گے جن پر سلطان ابو عبداللہ اور فرڈینینڈ کی مہریں ثبت ہوں گی۔ کمرے کے اندر کچھ دیر سکوت طاری رہا۔ عاتکہ پوری قوت سے چلا کر اپنے چچا کو یہ بتا دینا چاہتی تھی کہ ابو القاسم کا یہ الچی میرے باپ کا قاتل ہے اور اس کا اصلی نام اتبا ہے، لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلی اور وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس میں قدم اٹھانے کی سکت نہ تھی۔
ہاشم نے کہا اگر حامد بیرونی اعانت کے متعلق کوئی امید افزا خبر لے کر آ گیا اور لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں تو میرے لیے اس علاقے میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی خطرہ پیش آیا تو آپ ابو القاسم کی دوستی پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ سوچے سمجھے بغیر اس کے خلاف میدان میں آ جائیں جب تک ساری صورتحال کھل کر سامنے نہیں آ جاتی۔ آپ کو انتہائی رازداری سے کام لینا چاہیے۔ ابو القاسم کو یقین ہے کہ وہ ہر حالت میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا، اور اگر آپ اسے یہ مشورہ دے سکیں کہ بحر کے قبائل کو بغاوت پر آمادہ کرنے سے پہلے غرناطہ کے حریت پسندوں کو ساتھ ملانا ضروری ہے تو آپ کی ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ حامد بن زارہ صرف غرناطہ سے دور رہ کر ہی ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ صبح ہوتے ہی اس کی تلاش شروع کر دیں۔ یہ بات زیادہ دیر تک اس سے پوشیدہ نہیں رہے گی کہ 462 انسان یرغمال کے طور پر فرڈینینڈ کے حوالے کیے جا چکے ہیں، اور جب آپ اس کے سامنے اس قسم کے خدشات کا اظہار کریں گے کہ اگر فرڈینینڈ جنگ بندی کی مدت سے پہلے بھی غرناطہ پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اہل غرناطہ مزاحمت نہیں کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے مشورے کے بغیر بھی وہاں پہنچ جائے گا اور وہاں پر کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ہاشم نے کہا مجھے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح تک میں آپ کو کوئی تسلی بخش جواب دے سکوں، لیکن ایک بات میں اس وقت بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کروں گا کہ غرناطہ میں اس کے ساتھ ایک دشمن کا سا سلوک کیا جائے۔ اگر وہاں اسے جان کا خطرہ پیش آیا تو ابو عبداللہ اور وزیر ابو القاسم کے ساتھی کی حیثیت زندہ رہنے پر حامد بن زارہ کی رفاقت میں موت کو ترجیح دوں گا، اور عبید اور امین کو بھی میرے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ پسند نہیں ہوگا۔ مہمان نے کہا آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اگر اسے غرناطہ میں کوئی خطرہ پیش آیا تو ابو القاسم ایک لمحہ کے لیے بھی وزیر رہنا پسند کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ غرناطہ میں اس کے بدترین مخالف بھی کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے خاموش اور پرامن رکھا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ اس مسئلہ میں آپ کی رائے ابو القاسم کے خلاف نہیں ہے۔ اب آپ آرام کریں، میں پچھلے پیر یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اس وقت شاید آپ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ نہیں آپ اٹھیں گے تو مجھ کو یہاں موجود پائیں گے، اور ممکن ہے رات کوئی ایسی بات میرے ذہن میں آ جائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی روانہ ہو جاؤں۔ بہرحال آپ کو الوداع کہنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد عاتکہ انتہائی اضطراب کی حالت میں اپنے کمرے کے اندر ٹہل رہی تھی۔ میرے اللہ، میں کیا کروں؟ میں کمزور اور بے بس ہوں۔ اس گھر میں میری حیثیت ایک یتیم لڑکی سے زیادہ نہیں۔ اس بستی کا کوئی آدمی چچا کے خلاف میری باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اے جزا اور سزا کے مالک، مجھے ہمت عطا کر کہ میں چچا کو اس گناہ سے بچا سکوں۔ پھر وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کی آنکھیں آنسوں سے نمناک تھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ باہر کہیں دور بادل کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ وہ دیر تک بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلتی رہی۔ پھر اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ نیچے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔
وہ چند ثانیے بے حس و حرکت لیٹ رہی، پھر اچانک اٹھی اور جلدی سے ایک دریچہ کھول کر سین کی طرف جھانکنے لگی۔ ہاشم تیزی سے سین عبور کر رہا تھا اور اس کے آگے آگے ایک پہرے دار مشعل اٹھائے ہوئے تھا۔ آن کی آن میں وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ وہ کہاں گئے؟ کیا چچا ہاشم نے اچانک اس مہمان سے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس کی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے چچا کا ضمیر جاگ اٹھا اور وہ ایک غدار کا گلا گھونٹنے پر آمادہ ہو گئے ہوں؟ یا انہوں نے صبح کی بجائے اسی وقت احمد بن زہرا کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو؟ عاتکہ کے دل میں کئی سوال تھے، لیکن وہ کوئی اطمینان بخش جواب نہ سوچ سکی۔ اچانک بجلی کی کڑک سے مکان کے در و دیوار لرز اٹھے، اس کے ساتھ ہی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔